ایمان کو باقی رکھنے کے لیے جہاں رب کا خوف ضروری ہے، جہاں اخلاق حسنہ ضروری ہے، جہاں عبادت ضروری ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے مطابق غربت و افلاس کا خاتمہ ضروری ہے۔ آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں کہ بے شمار لوگ وہ ہیں کہ جو جرم کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا، تو وہ اپنے زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے، کیونکہ رب خالق ہے، اس نے انسان کو بنایا اور اس نے انسان کے اندر جو کچھ رکھا، جو ضرورتیں، جو خواہشات، جو حاجات، وہ رب نے رکھی، اور وہ سمجھتا ہے کہ ان ضرورتوں کو، ان خواہشات کو، ان حاجتوں کو کس طرح پورا کیا جائے، یا وہ سمجھتا ہے کہ ایک انسان کو کس طرح اچھا انسان بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اچھی صحبت کی ضرورت ہے، اس کے لیے وعظ و نصیحت کی ضرورت ہے، اس کے لیے عبادت و ریاضت کی ضرورت ہے، اس کے لیے مکارم اخلاق کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سب کی جو بنیاد ہے، سب کی بنیاد آپ کہہ لیں یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ایک انسان کو نیک بننے میں، ایماندار بننے میں، اچھا بننے میں جو ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ ہے کہ انسان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اب وہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ محرومی، روٹی سے محرومی، علاج سے محرومی، تعلیم سے محرومی، گھر سے محرومی، یہ جو چیزیں ہیں یہ بسا اوقات انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہیں۔ یہ اس پیغمبر کی بات ہے کہ جس پیغمبر نے ہمیں پورا دین دیا ہے، اس پیغمبر اعظم کا یہ فرمان ہے کہ جس پیغمبر اعظم نے ہمیں پورا نظام زندگی دیا ہے، جس نے ہمیں عبادات، اخلاقیات ہمیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں شریعت، طریقت، روحانیت عطا فرمائی ہے۔ اب اگر وہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ محرومی جو ہے یہ انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے، تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک ایسا نظام ہو کہ جو نظام عادلانہ ہو،